کربلا کی جنگ کے بعد یزیدی فوج کا ہر سپاہی یہ سوچ کر جشن منا رہا تھا کہ ہم نے بہت بڑی جنگ کو فتح کیا ہے، اس جنگ کے بدلے ہم پوری دنیا کی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم خرید لیا ہے۔ کربلا میں موجود یزیدی فوج کے سارے سپاہیوں کا کمانڈر عمر سعد ابن ابی وقاص تھا۔ عمر سعد نے رے کی حکومت کے بدلے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی تھی۔ جنگ کے بعد عمر سعد کو رے کی حکومت ملنا تو دور کی بات، رے کی مٹھی برابر مٹی بھی نصیب نہ ہوئی۔ جب حضرت امیر مختار نے قاتلان حسین کی لسٹ بنوائی اور اپنے عہدے پر فائز ہوتے ہی سب سے پہلا کام ہی یہی کیا کہ جو کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کر رہا تھا ان سب کو پکڑ کر انہیں اپنے کیے کی سزا دیتا جا رہا تھا۔ مختار کے خوف سے کوئی دمبے کی کھال میں چھپ کر بھاگ رہا تھا تو کوئی خود کو قبر میں زندہ دفن کروا رہا تھا، تو عمر سعد بھی اپنے بیٹے کے ساتھ جو کہ کربلا کی جنگ میں موجود تھا اور اپنے باپ کے گناہوں میں بھی برابر کا شریک تھا، شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مختار کے سپاہی انہیں ڈھونڈتے رہے لیکن وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ایک تالاب پر پہنچے اور غسل کرنے کا ارادہ کیا، تو عمر سعد کے بیٹے نے اسے روکا اور لوگوں کے سامنے جانے سے منع کیا، جس پہ عمر سعد نے کہا، ہم بھاگ بھاگ کر تھک گئے ہیں، دماغ سوچنا بند کر گیا ہے، اگر غسل کریں گے تو تازہ توانا ہو جائیں گے اور سوچنے کی قوت بھی ہوگی۔ یہ کہہ کر دونوں تالاب میں اتر گئے تو وہاں پر نہاتے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے اسے پہچان لیا اور کہتا ہے، تم عمر سعد ہو؟ یہ انکار کرتا ہے کہ میں عمر سعد نہیں ہوں، تو وہ کہتا ہے، میرا دماغ تمہاری بات تسلیم کر لے گا، پر میں اپنی آنکھوں کو کیسے یقین دلاؤں کہ تم عمر سعد نہیں ہو؟ اس باتوں پر دونوں میں بہت بحث ہوتی ہے، جس پر عمر سعد کو اپنا بیٹا وہاں سے لے گیا اور ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ لوگوں نے ہمیں پہچان لیا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ مختار کو خبردار کر دیں۔ عمر سعد ایک منصوبہ بناتا ہے اور اپنے بیٹے کو مختار کے پاس بھیجتا ہے اور خود چھپتے چھپتے اپنے گھر کو روانہ ہوتا ہے۔ جب عمر سعد کا بیٹا مختار کی دربار میں پہنچتا ہے تو مختار کو کہتا ہے، میرے والد نے ہرگز وعدہ خلافی نہیں کی اور نہ ہی کریں گے، ہم صرف اپنے باغات اور زمینوں کو دیکھنے کے لیے کوفہ سے باہر گئے تھے، ہم زمینوں تک پہنچے ہی نہ تھے کہ ہم کو احساس ہوا کہ آپ کو اطلاع کیوں نہیں دی، بابا نے مجھے بھیجا تاکہ آپ کو باخبر کر دوں۔ تو مختار پوچھتا ہے، وہ خود کیوں نہیں آیا؟ تو یہ کہتا ہے، انہیں شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، آپ میرے والد پر شک کیوں کر رہے ہیں، وہ کبھی وعدہ خلافی کر ہی نہیں سکتے۔ تو مختار کہتا ہے، ابھی تو وعدہ توڑ چکا ہے۔ عمر سعد کا بیٹا کہتا ہے، کیسے توڑا ہوگا؟ آپ نے انہیں امان نامہ دیا، انہوں نے قبول کر لیا کہ آپ اور آپ کی حکومت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ مختار اس سے ایک سوال کرتا ہے کہ تمہاری ماں کہاں ہے؟ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ عمر سعد کی بیوی مختار کی بہن تھی اور عمر سعد کا بیٹا مختار کا بھانجا تھا۔ جب مختار اسے یہ سوال کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ماں گھر پر ہے، جبکہ اس سے پہلے ہی مختار اپنے ساتھ لے آیا تھا، اور عمر سعد کی بیوی نے مختار کو سب کچھ بتا دیا کہ کیسے عمر سعد اور اس کے بیٹے نے رے کی حکومت کے بدلے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی تھی اور وہ دوسری عورتوں کے ساتھ مختار کے پاس تھی۔ مختار پھر سے اس لڑکے سے پوچھتا ہے کہ سچ میں تمہاری ماں گھر میں ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں، اور مختار اسے پوچھتا ہے کہ تمہارا باپ اس وقت کہاں ہے؟ تو وہ کہتا ہے بابا باغات کو دیکھ کر ہی واپس آئیں گے۔ مختار اس بچے کی ساری چالاکی سمجھ جاتا ہے اور اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ ابھی عمر سعد کے گھر جاؤ اور اسے گرفتار کر کے لے کر آؤ، اگر وہ ذرا سی بھی چالاکی کرے تو اسے وہیں ختم کر دو۔ جب مختار کے سپاہی عمر سعد کے گھر پہنچے تھے تو عمر سعد ان کو دیکھ کر تلوار نکال لیتا ہے، جس پر سپاہی اسے کہتے ہیں کہ اپنی تلوار ہمارے حوالے کر دو اور ہمارے ساتھ چلو، جس پر وہ انکار کر دیتا ہے اور سپاہیوں کو مارتا ہوا بھاگنے لگتا ہے، جس پر ایک سپاہی اس کا راستہ روک کر یہ کہتا ہے کہ کاش تم ایسا نہ کرتے تو شاید یہاں سے زندہ لے جائے جاتے، اور وہ سپاہی دوسرے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ کوئی بھی بیچ میں نہ آئے، اور اس سپاہی اور عمر سعد کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ لڑتے لڑتے وہ چھت پر پہنچ جاتے ہیں، جس پر موقع ملتے ہی وہ سپاہی عمر سعد کو چھت سے نیچے پھینک دیتا ہے اور اس کی وہیں موت ہو جاتی ہے۔
عمر سعد کا سر جب مختار کے پاس لایا جاتا ہے تو وہاں عمر سعد کا بیٹا اور اس کی بیوی بھی موجود ہوتے ہیں۔ عمر سعد کا بیٹا مختار کو دھمکیاں دیتا ہے اور غلط الفاظ بھی کہتا ہے، جس پر مختار اس کو کوئی بھی جواب نہیں دیتا اور خاموشی سے اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ اور جب وہ حضرت مختار کو یہ دھمکی دیتا ہے کہ عنقریب تمہارا قتل بھی میرے ہی ہاتھوں ہوگا، تو اس پر عمر سعد کی بیوی ایک سپاہی کی تلوار نکال کر اپنے ہی بیٹے کی گردن کو اڑا دیتی ہے۔